نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال تعالى في موضع آخر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اللہ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو اس سخت ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں ایک بار پھر سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم موضوع میں جو آج قسط نمبر 6 ہے میں شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا. ہم اس سے پچھلے والے درس میں سیرت النبی کے جو موضوع ہے اس میں خفیہ دعوت کے ادوار سنے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کن لوگوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد ان کی حالت کیسی تھی، کیا وہ ستائے گئے، اور پھر یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصلی شکل و صورت میں دیکھا تو آپ کے اندر کس طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی شکل بدن اتنا بڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب افق پر کرسی میں جب غار حرا سے واپس آ رہے تھے جب دیکھا تو ان کے 600 پر تھے. آپ بدن کی لمبائی، اور یہ ہمارے یہاں کے جو پر ہیں مرغی اور یہ سب کے پر نہیں، اس پر کی وسعت کا اندازہ کریں کہ مشرق و مغرب جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی تھی پورے آسمان کو اس نے ڈھانپ لیا تھا. یہ بدن کی حالت. اس لیے آپ جب گھر آتے ہیں دوڑے دوڑے، اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: دثرونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں چونکہ علل اعلان دعوت کا حکم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کا کام شروع کیا، یہاں تک کہ 3 سال کا تقریباً مرحلہ گزرتا ہے۔ اس میں 60 سے کم و بیش کچھ اوپر نیچے مسلمان ہوتے ہیں۔ اس درمیان کسی بھی طریقے سے کوئی ستائے نہیں جاتے ہیں۔ کیوں نہیں ستائے جاتے ہیں کی وجہ میں نے بیان کیا تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کفار مکہ نے کہ یہ ایسے ہی ورقہ بن نوفل کی طرح ہوں گے یا اس جیسے اور بھی لوگ ان کی زبان میں کہیں تو صرف
सिरफिरे किस्म के लोग जिनको कुछ दिनों का तकवा चढ़ता है, बाद में ठंड पड़ जाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाउज़ुबिल्लाह उनकी सोच में था कि ये भी उन्हीं की तरह होंगे, ठंड पड़ जाएंगे, रोकने टोकने की ज़रूरत पेश नहीं आई। यहाँ तक कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल पूरा जिगरा और आपके कुछ साथी हो गए, तो 3 साल की उम्र की तकरीबन नबूवत के तीसरे साल में एक आयत नाजिल फरमाई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक क्या था, दावत का काम कीजिए। किसको करना है? जो आपकी मुलाकाती हैं, जो आपके हम ख्याल हैं, उनको बतलाइए। लेकिन अब यहाँ दावत का ऐलान हुक्म हो रहा है कि खुल्ला दावत का काम कीजिए। उसमें सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, अपने करीबी रिश्तेदारों को बतलाइए कि मैं अल्लाह का नबी बनाकर भेजा गया हूँ। चुनांचे जब इस आयत सूरत अश-शुरा की आयत है, इस आयत के नुज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बेहतरीन तरीका अपनाया। वो तरीका क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के लोगों को, जिसमें तकरीबन 40 के करीब लोग थे, को दावत दिया, खाने पर दावत दिया, क्योंकि नमक हरामी बहुत मुश्किल काम है, कोई नमक हरामी नहीं कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि एक बकरी के गोश्त और कुछ पीने के मशरूबात जो वहाँ के निज़ाम के हिसाब से चलता था, उस दस्तूर के हिसाब से जमा किया जाए। और खाना कितना था? बकदरे मतलब 3 से 4 लोग खाएं, इतना ही खाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत दिया उसमें 40 के करीब लोग आए। खाना है 3 से 4 लोगों के बराबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहा और खाना परोसना शुरू कर दिया। आप देखिए, पहला ही दिन है, अलल ऐलान दावत के पहला ही दिन है और मोजज़ा किस तरीके से सादिर होता है। उस खाने को 40 लोगों ने खाया और शिकम शेर हो गए, सबका पेट भर गया। उसमें अबू लहब भी हाजिर था, उसमें आपके चचा हमजा भी शरीक थे, उसमें आपके चचा अबू तालिब भी, और भी बनी हाशिम के ज़्यादातर वही लोग थे, शरीक थे। सबों ने खाया। और रिवायात के अंदर आता है वो जो खाने वाले बैठे थे वो एक एक मौके पे एक एक बकरियां खा जाने की ताकत रखते थे। एक एक मौके पर एक एक बड़े बड़े मशकीज़े के बराबर दूध पी जाया करते थे और बमुश्किल 4 से 5 शेर के बराबर क्या कहते हैं दूध था। 2 से 3-4 किलो जो आज के हिसाब से होता है, बहुत मामूली दूध था। सब लोगों ने पिया, सब लोगों ने खाया, लेकिन हज़रत अली कहते हैं कि हमने देखा खाना जूं का तूं बाकी है, खाना जूं का तूं बाकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद सहाबा के उस अपने उन लोगों की जानिब जो आपके करीब रिश्तेदार थे मुतवज्जे होते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, मैं अल्लाह का रसूल और पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। अपने ख़ानदान से पहले अपने ख़ानदान ही में पता चलता है कि दावत के काम जो है शुरुआत अपने लोगों से करना चाहिए। कहा, लोगों मैं अल्लाह का नबी और रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। इस राह में बड़ी दुश्वारियाँ आती हैं और खुल्ला दावत का मुझे ऐलान हुक्म हुआ है, मैं दावत का काम करना चाहता हूँ। तो तुम में से कौन है जो मेरा भाई बनेगा? तुम में से कौन है जो मेरा मुआविन और मददगार बनने की कोशिश करेगा? कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ रहे थे, अल्लाह के नबी ने इशारे से उनको बिठा दिया, क्योंकि वो मुसलमान हो चुके थे। इब्तिदाई दौर में खुफिया दावत से जो लोग मुसलमान हुए थे लड़कों में, वो हज़रत अली सबसे पहले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, वो बैठ गए। फिर आपने दूसरी बार भी वही आवाज़ लगाई, कोई नहीं खड़ा हुआ। हज़रत अली खड़े हो रहे, आपने कहा बैठ जाओ। फिर तीसरी बार वही बातें बतलाई कि मैं अल्लाह का नबी बनाकर भेजा गया हूँ, मैं दावत का काम करूँगा, बहुत दुश्वारियाँ पेश आएंगी, तो कौन मेरा भाई और मददगार बनेगा? कोई नहीं खड़ा हुआ। पूरे उन 40 लोगों में सन्नाटा छाया हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हज़रत अली बार बार उठते हैं, अल्लाह के नबी हज़रत अली को बिठा देते हैं। तीसरी मर्तबा जब देखते हैं कि हज़रत अली के अलावा कोई नहीं उठा, अल्लाह के नबी हज़रत अली को बुलाते हैं और कहते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है और ये मेरा मुआविन है, और तुम सब के सब, क्योंकि उस दिन से एक बुनियाद कायम कर दी गई, ईमान वाले के भाई होते हैं। और वही आयत आप जब सूरह हुजरात में पढ़ेंगे, इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि मोमिन आपस में भाई भाई होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा, कोई कुछ नहीं बोला, सब खामोश। बाहर निकले और अबू लहब ने कहा, तुमने देखा नहीं, तुम सबों पर उसके जादू का असर हो गया, कोई नहीं बोला। तुम सबों पर उसके जादू का असर हो गया, कोई नहीं बोला। अभी उसी सुबह को, या बाद रिवायात के मुताबिक कुछ दिनों के बाद,
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے جاتے ہیں، اور کوہ صفا میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صدا لگاتے ہیں، اور وہ صدا کے الفاظ ہوتے ہیں یا صباحا یا صباحا۔ یہ آواز اس وقت لگائی جاتی ہے جب عرب میں یہ الفاظ کب صدا دی جاتی تھی؟ جب کچھ بڑا حادثہ ہونے والا، جب کچھ بہت اہم کام ہونے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی، اور آواز لگانے کے بعد پورے قریش کے لوگ، اس میں پہلے تو کیا تھا، بنی ہاشم کے لوگ دعوت میں تھے، اس میں ہر قبیلے کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی حدیث ہے، ابن عباس اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تم میری شخصیت سے تم لوگ بالکل تم لوگوں کے سامنے بالکل کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہوں۔ اگر میں کہوں پہاڑ کے اوٹ سے، پہاڑ کے پیچھے سے کوئی قافلہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا کہو گے؟ بیک زبان سارے لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے درمیان آپ کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو سنو، میں سب کے جانب اللہ کا رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہذا میری تابعداری کرو۔ یہ کہنا تھا اس موقع پر بھی پورے مجمع میں جہاں قریش کے تمام قبیلے کے لوگ جمع تھے، سب کے چہروں پر سناٹا چھایا ہوا تھا سوائے ابو لہب کے، جو خبیث یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر موقع، دیکھیے گا آگے سیرت کے اس موضوع میں کیسے آپ کو پریشان کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا تبّن لکا یا محمد لہذا جمعتنا، تمہارے لیے بربادی ہو، کیا اسی کام کے لیے جمع کیا تھا کہ تمام معبودوں کو چھوڑ چھاڑ کر ایک اللہ کے پرستار بن جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اس کے بعد تمام کے تمام لوگ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کان نہیں دھرتا ہے۔ آپ اس روایت کو بخاری اور مسلم کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان جاہلوں کی باتوں کو اپنے دلوں پر نہ لیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھتے ہیں، کمر بستہ ہوتے ہیں، شرک و خرافات کے اباطیل کا پردہ چاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، بتوں کی حقیقت، بتوں کی قدر و قیمت اور بتوں کی عاجزی اور بے بسی اور بتوں کے ناکارہ پن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے دے کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو، تم کن کی پوجا کرتے ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ایک ایک کر کے مثال دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مثال دے کر جب دعوت دینا شروع کرتے ہیں، بہت سے لوگ مسلمان ہونا شروع کر دیتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان دنوں جو مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں، عموماً اکثر جو عام خفیہ دنوں میں جو لوگ سلیم الطبع لوگ تھے، ویسے ہی لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، یعنی قوم اور سماج کے سیدھے سادھے لوگ۔ بالکل یہ جو جملہ کہا جاتا ہے غریب قسم کے لوگ، یہ نہیں، سادہ سیدھے لوگ، ان کے یہاں کن کو کہا جاتا تھا؟ پیسہ ہو چاہے زبان کا روب و دبدبہ والے لوگوں کو ان کے یہاں بڑا مانا جاتا تھا، کیونکہ وہ ان کے یہاں لڑائی مار کاٹ عام سی بات تھی۔ تو جب یہ ہوا، سیدھے سادھے لوگ مسلمان بننے لگے، اسلام کے آگوش میں جب دھیرے دھیرے لوگ آنے لگے، عرب کے لوگ عمومی طور پر اور خصوصاً مکہ کے لوگ اب دیکھنے لگے کہ اب تو یہ خطرہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ورقہ بن نوفل کی طرح ہوگا یا زید ابن نفیل کی طرح ہوگا، کچھ دنوں تک دعوت کا کام کریں گے اور ٹھنڈ پڑ جائیں گے، ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ تعداد میں اب تو ان کے دن بدن اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے پلاننگ کرنی شروع کر دی، ان لوگوں نے اب دیکھا کہ معاملہ بالکل سر سے اوپر اٹھ چکا ہے، اب اگر نہیں روکے تو ان کو اپنی حکومتیں، ان کی جاگیرداریں اور وہ جو ٹھاٹ باٹ والی زندگی گزارتے تھے، عیاشی والی زندگی گزارتے تھے، وہ سارا ان کو اب لگا کہ ختم ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ بات، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے ہیں، یہ بات تو عرب کے اندر پوری کے پورے عرب میں یہ بات پھیل چکی تھی۔ ان لوگوں نے انہی دنوں، یہ آپ ابھی دعوت کا اعلان کھلم کھلا دعوت کا کام کر ہی رہے تھے کہ حج کے ایام آ گئے، حج کے ایام آ گئے، اور حج کے دنوں میں انہوں نے سوچا، قریش کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو بڑی مصیبت آن پڑی ہے، ابھی تو ہم ہی لوگ جان رہے ہیں کہ یہ اپنے نبوت کا اعلان دعویٰ کیے ہیں اور اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، حج کہاں یمن سے کرنے لوگ آئیں گے، کہاں شام سے لوگ کرنے آئیں گے، یوں ہی اس کی دعوت پوری دنیا میں پھیل جائے گی، لہذا روکنے کے لیے کوشش کیا جائے۔ حجاج کرام کو
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी भी नाहियत से पहुँचने ना दिया जाए के लिए उन्होंने मजलिस शूरा का बुलावा किया। आनन फानन मजलिस बुलाई गई, और आप जब मजलिस बुलाई जाती है उसमें सबसे बड़े जो शख्स हाजिर होते हैं उनमें वलीद बिन मुगीरा, जो उस मजलिस शूरा का अहम आदमी होता है, वलीद बिन मुगीरा हाजिर होता है। और वलीद बिन मुगीरा ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्व गोई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई दावत को रोकने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला ये वलीद बिन मुगीरा है। वलीद बिन मुगीरा ने कहा, देखो ऐसा है, जो हुज्जाज आएंगे उन सबों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने से रोकना, नहीं तो इसकी दावत बढ़ती चली जाएगी, नहीं तो इसकी दावत बढ़ती चली जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम रोकोगे कैसे? अलग अलग खित्तों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग मिकात से हरम में दाखिल होंगे, तो अलग अलग जगह पे लोग रहेंगे, एक ही बात कहना, नहीं तो तुम्हारी बातों में इख्तिलाफ कहीं ना हो जाए और तुम सब के सब झूठे करदाम न दिए जाओ। तुम सब के सब तुम्हारी बातों में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, लिहाजा तुम सब एक ही बात कहना, जो भी कहना मोहम्मद के ताल्लुक से किधर का भी हाजी आता हो, एक ही बात कहना। उन लोगों ने कहा, क्या कहेंगे आप ही बताइए। तो वलीद बिन मुगीरा कहते हैं, हम नहीं कहेंगे, तुम लोग कहो, मैं देखता हूँ कि तुम लोगों के अंदर वो कौन सी सलाहियत है कि मोहम्मद तक लोगों को पहुँचने से रोकोगे। और उन्हीं दिनों में एक बहुत बड़े, आज मैं कबूल इस्लाम के वाक़यात नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक दो सहाबी के वाक़यात जो इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में सुनाएंगे, बड़ा मज़ा आता है सुनकर, जिनमें तुफ़ैल बिन अमर अद-दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सबसे अच्छा लगता है, और भी है। खैर, उन लोगों ने कहा कि हम काहिन कहेंगे, हम सब जिधर से भी लोग आएंगे हम काहिन कहेंगे। वलीद ने कहा, बखुदा वो काहिन नहीं है, उसकी बातों को तुम नहीं देखते हो, उसकी बातों में काहिनों जैसी घुनघुनाहट नहीं है, उसके बातों में काहिनों जैसी काफिया और बेतुकी सी बातें नहीं रहती हैं। कहा, उस पर लोगों ने कहा, हम कहेंगे पागल है। वलीद ने कहा, बखुदा वो पागल भी नहीं है, क्या तुम देखते नहीं हो उसके अंदर पागलों सी कैफियत नहीं होती है, वो उसके अंदर पागलों सी हरकत भी नहीं होती है, उल्टी सीधी बातें भी नहीं करता है, और ना उनकी जैसी बहकी बहकी बातें करता है। लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वो शायर है। वलीद ने कहा, बखुदा वो शायर भी नहीं है, क्योंकि हम शोरा के तमाम जो बहर होते हैं, औजान होते हैं, असनाफे सुखन से हमें सब हमको मालूम है, उनकी बातों में वो चीज़ें झलकती नहीं हैं। तब लोगों ने कहा कि हम जादूगर कहेंगे। वलीद ने कहा, नहीं नहीं, इसकी बातों में जादूगरी सी भी कोई बात नजर नहीं आती है। तब लोगों ने कहा, यही तो चंद हरबे हैं जो हम कहने वाले हैं, अगर ये सब कोई सक्सेस नहीं हो रहा है तो फिर क्या कहेंगे। तब वलीद बिन मुगीरा कहता है, लेकिन इन तमाम बातों में सबसे करीब तरीन बात जो है ये जादूगरी वाली बात है, यही कहना कि ये जादूगर है, बहुत जल्दी लोगों के मन को मोह लेता है, जादू कर देता है। नहीं देखते हो कि बाप बेटे से, भाई बेटे से, शोहर बीवी से, कुंबे कबीले सब एक दूसरे से इसकी वजह से अलग हो रहे हैं, क्योंकि ये जिनसे जो इनसे मिलता है उनके ऊपर ये जादू कर देते हैं और फिर ये कि उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं। ये कुछ सोच रहे थे। इस सोच की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बेहतरीन तरदीद की है। आप सूरह मुद्दस्सिर पढ़ेंगे तो अल्लाह फरमाता है, इन्नहु फक्कर व क़द्दर फ़कुतिला कैफ़ क़द्दर सुम्मा कुतिला कैफ़ क़द्दर सुम्मा नज़र सुम्मा अबसा व बसर सुम्मा अदबर वस्तकबर फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युसर इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर। ये लोग सोचो विचार में पड़े हुए थे। गारा तो इनकी सोचो विचार, कैसी सोचो विचार थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। आपकी चूंकि ज़ात से ये लोग जिस अपने बच्चों से भी ज़्यादा वाकिफ़ थे, आपके खिलाफ कोई प्लानिंग सही नहीं कर पा रहे थे, तो ये कुछ करने की कोशिश किए, जिसका फ़ायदा क्या हुआ? जिसका फ़ायदा ये हुआ कि इनकी बातों में भी इख्तिलाफ हो गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लोगों को पहुंचने की, रोकने की जो इन लोगों ने तरकीबें की, बाहर से आने वाले लोगों को अजीब सा लगा, ये ऐसा पहली बार हो रहा है, कुछ तो हुआ है। चुनांचे अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज का महीना ख़त्म हो चुका होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसे लोगों को वो लोग नहीं रोक पाए जैसा रोकना था, तो उन लोगों ने कुछ और तरीके अपनाए और बहुत ऐसे हरबे इख्तियार किए। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देखिए
کے دشمنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کیسے کیسے پلاننگ کرتے تھے۔ نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار نے کئی حربے استعمال کیے، اس میں سے سب سے پہلا کیا تھا؟ ہنسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہنسنا، آپ کا مذاق اڑانا، ٹھٹھے مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تکذیب کرنا، یہ سب سے پہلا حربہ ان لوگوں نے اختیار کیا۔ کس کے بعد؟ حج کے مہینے ختم ہونے کے بعد، کیونکہ آپ اگر کسی کی بات کو بے اثر کرنا چاہتے ہیں تو بولنے کے بعد آپ ہنس دیجئے، اس کی بات کی وزن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کے بات کے اثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایسے ہی اگنور کر دیجئے کہ کوئی اہم بات تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جب لوگ مسلمان ہونے لگے تو ان لوگوں نے یہی طریقہ اپنایا کہ پہلے تو اللہ کے نبی کی بات کو سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، یا یہ کہ کہیں سنا رہے تو گزرتے گزرتے ہنسی اور مذاق اڑا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ یہ لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار لوگ دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں اچھا یہی وہ بندہ ہے، یہی ہے جو ہمارے معبودوں کی مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بتوں کی بے بسی کو عام کرنا شروع کر دیا تھا، ان کی وہ گئی گزری حالت کو بتانا شروع کر دیا تھا، کیسے وہ اپنے ہاتھ سے معبود بناتے ہو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے یہی ہے جو ہمارے، دیکھیے انداز دیکھیے، اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہی وہ بندہ ہے جو ہمارے معبودوں کی برائی کرتے رہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، حالانکہ یہ لوگ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے کافر ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑانے کا اتنا یہ لوگ طریقہ اپنائے تھے، اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ کہا، اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا یہ لوگ کہتے تھے أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اچھا جی یہی حضرت ہیں جن پر ہمارے درمیان اتنے مالدار لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے اور یتیم نہیں تھے، باپ والے جن کے والد تھے، ایسے لوگ تھے، ان کو نبی نہیں بنایا، اللہ نے اس کو نبی بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزن کو وہ لوگ اس طریقے سے کمزور کرنے لگے، اہمیت کم کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا یہ صرف مردوں میں نہیں تھا، بڑے بڑے لوگوں میں نہیں تھا، بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دور، آپ کے اوپر جو ایمان لاتے تھے، جب کہیں سے صحابہ گزرتے تھے تو کہتے تھے یہی وہ لوگ ہیں جو محمد کے پیچھے لگے ہوئے، خود محمد گمراہ ہے نعوذ باللہ، اور ان کو بھی گمراہ کیا ہے۔ اس قسم کے وہ لوگ باتیں کرتے تھے۔ عورتیں کتنا مذاق اڑاتی تھی۔ بخاری مسلم کے اندر ایک واقعہ ایسا ہی بخاری کے اندر آتا ہے کہ ابتدائی نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تب سے لے کر آخر تک، جب تک نماز کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، صبح اور شام کی نماز آپ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے اور پھر تہجد کا الگ اہتمام کرتے تھے۔ ابتدا خفیہ دور ہی میں یا ایھا المزمل کا بھی نزول ہو چکا تھا کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کمبل سے باہر نکلیے اور تہجد کی نماز پڑھیے، اور تہجد کی نماز میں آپ قرآن کی تلاوت زور زور سے کیا کرتے تھے، آس پاس والے سن لیا کرتے تھے۔ اتفاق سے ابتدائی نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اس وجہ سے تلاوت آہستہ آہستہ کرنے لگے۔ ایک عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلاوت کو سنا کرتی تھی گزرتے ہوئے، جب 3 دن تک اس نے آواز کو نہیں سنا تو دیکھیے کیسے مذاق اڑایا کرتے تھے، کہا وہ تمہارا شیطان، یعنی جبریل علیہ السلام کو نعوذ باللہ شیطان کہہ رہی ہیں وہ عورت، وہ تمہارا شیطان دوست تم کو شاید دگا دے گیا ہے، تم کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کے تھوڑے سے اداس سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ ضحیٰ نازل فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اور اس کے بعد اس سورت کو آپ پڑھتے جائیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ ان کی باتوں کو آپ دل پہ مت لیا کریں، آپ کو آپ کا رب ایسا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور آپ کے رب نے آپ کو یتیمی کی حالت میں نہیں چھوڑا، آپ کے رب نے آپ کو کسی حالت میں نہیں چھوڑا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں تک وحی رک گئی تھی، اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ حالانکہ میں نے اس کو پچھلے درس میں کہا تھا کہ یہ یا ایھا المدثر کے بعد بھی درس وحی کا سلسلہ کچھ دنوں تک رکا تھا، تو آپ پریشان ہو گئے تھے، آپ پہاڑوں پر جاتے تھے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ الگ چیز ہے۔ اور یہاں اب اگر وہی بات لوگ کہتے ہیں اسی کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ کھلم کھلا دعوت کا جب حکم ہوا اس کے بعد سورہ ضحیٰ کی نزول ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، دیکھیے
کھلم کھلا دعوت کا حکم جو دیا جا رہا سورہ شورا کی آیت ہے، اور سورۃ الشعراء کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے۔ یہ آپ کو ایک پیغام دے دیا گیا کہ ہر نبی کے ساتھ اس قسم کی پریشانیاں آتی ہیں۔ سورۃ الشورى آپ پڑھتے جائیں، اس کے بعد آتا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آپ کا دل پہلے سے ایسا کر دیا گیا تھا کہ اس راہ میں دشواریاں بڑی آنے والی ہیں۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے اس موقع پر کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے نبی آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے سب کا استہزاء کیا گیا، حالانکہ استہزاء کا وبال انہی کے اوپر پڑتا ہے جو مذاق اڑاتے تھے۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، اس کو سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبے کے طواف کر رہے تھے، واقعہ ہے آپ لوگوں کے کہتے ہیں چوکنا کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے طواف کر رہے تھے، اور طواف میں آپ ہر مرتبہ حجر اسود کے پاس جاتے تھے۔ حجر اسود کے پاس جب جاتے تھے تو کفار کے سردار بھی ادھر حتیم کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچتے تو یہ لوگ مذاق اڑا دیا کرتے تھے، یہ لوگ مذاق اڑا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دفعہ طواف کے بعد جب مذاق اڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا هل تسمعون یا قریش، اے قریش کے لوگوں تم دیکھ نہیں رہے ہو محمد تم ہی لوگوں کے ساتھ رہنے والا ہے، تمہارے درمیان 40 سالہ زندگی گزارا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، تم لوگوں کی غیرت نہیں جاگتی ہے۔ وہ خاندانی ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عصبیت ٹائپ کا چلتا تھا یہ کہا، لیکن وہ لوگ رکے نہیں۔ جب نہیں رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا لوگو ان قریب تم لوگ میرا مذاق اڑا لو، لیکن لقد جئتکم بذبح، میں تم لوگوں کے لیے ذبح لے کر لے آیا ہوں، ذبح کرنے کی چیزیں لے کر آیا ہوں۔ اور وہ ذبح کرنے والی چیزیں کیا ہیں کہ میری دعوت سے تم سب کے سب مسلمان ہوگے، اور جو نہیں مسلمان ہوگا وہ رب کی جانب سے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جو لوگ مذاق اڑانے والے تھے، جنگ بدر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں ان تمام جو مذاق اڑاتے تھے ان کی لاشوں کو ہم نے بدر میں ادھر ادھر پڑا ہوا دیکھا تھا، جو طواف کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے جو دوسرا حربہ اختیار کیا گیا وہ الزام تراشیاں شروع کر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے۔ پہلا تو مذاق اڑانے لگے تھے، دوسرا الزام کیا، اور اس کام میں سب سے پیش رہنے والے آپ کے چچا ابو لہب تھے، آپ کے چچا ابو لہب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اب دن بدن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے اندر بے چینی بڑھ رہی ہے کہ کیا ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کہیں دینے جاتے تھے تو یہ ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ آپ جب دعوت پیش کرتے تھے تو پیچھے سے آ کے کہتا ارے محمد کی بات مت مانو، یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ صحابی ہے، بے دین ہو گیا ہے۔ آج کے ٹائم میں بھی جب کوئی سلفی منہج اختیار کرتا ہے تو بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں بے دین ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے بے دین ہو گیا ہے۔ خیر کہاں یہ وہ ایسا شخص ہے جس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، جس کی ایک واضح مثال آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک صحابی ہیں ربیہ بن عباد جو بنو دیل کے رہنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے دنوں میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے آیا تھا۔ حج کے تمام ارکان جب مکمل ہو جاتے ہیں تو حج کے بعد بازار ذو المجاز کے اندر مارکیٹ لگتا تھا، خرید و فروخت ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ہم اپنے ابا کے ساتھ وہاں گئے، اپنے ابا کے ساتھ اس بازار میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو بڑا خوبصورت ہے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہتے ہیں ایک نوجوان ہے بڑا خوبصورت ہے، وہ لوگوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے اس بازار کے اندر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تمام احادیث بتلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت کی کھلم کھلا حکم دیا گیا تو آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی کہ یہ کیسی جگہ ہے، کہاں ہے۔ آپ ہر جگہ بازار ہو کہ گھر ہو کہ گلی کوچے ہر جگہ پہنچتے تھے۔ کہتے ہیں جب آپ یہ کہہ کے نکلتے تھے تو پیچھے سے ابو لہب آتا تھا اور کہتا تھا اس کی بات نہیں ماننا، اس کی بات نہیں ماننا، یہ بے دین ہو گیا ہے۔
کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا ابا جان یہ کون ہے؟ جو ایک کہہ رہا لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، پیچھے آگے ایک دوسرا کہہ رہا یہ بے دین ہے۔ کہا جو آگے جا رہا ہے یہ کیا کہتے ہیں عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور جو پیچھے پیچھے جا رہا ہے یہ انہی کا بیٹا ہے، یعنی دونوں چچا اور بھتیجے ہیں دونوں آپس میں۔ اس قسم کے دیکھیں گے اعتراضات کا اللہ رب العالمین نے بہترین جواب دیا۔ جب یہ کہا کہ یہ بے دین ہو گیا ہے، بھٹکا ہوا ہے، اپنے آباء اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین اور قرآن حکیم کی قسم آپ مرسلوں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ بے دین نہیں ہوئے ہیں۔ بے دین تو وہ ہیں جو آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف سے دفاعی انداز میں جواب دیا۔ اس کے بعد جب اس میں یہ لوگ سکسیس نہیں ہو پائے تو اب دوسرا طریقہ اپنایا، کہنے لگے کہ یہ مجنون اور پاگل ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے دیکھو اس پاگل پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اور دعوت کو روکنے کے لیے ذہنی پریشانی کس طریقے سے ڈالتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جواب میں کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک من مجنون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاگل نہیں ہیں، وانک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق حسنہ پر فائز ہیں، آپ کو یہ جانتے ہیں، صرف دشمنی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ ہے، انہی دنوں کا میں بیان کرتا ہوں اور بات اختتام کی جانب شاید انشاءاللہ پہنچا دوں گا۔ کہتے ہیں زماد الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، انہی دنوں کی بات ہے، کہتے ہیں آپ کو پاگل مجنون کہنے کی ایک مطلب دور چل پڑا تھا، جو بھی ملتا تھا محمد پاگل ہے، محمد بے دین ہے، اس قسم کی باتیں کہتے تھے۔ اور یہ قبیلہ ازد شنوا کے رہنے والے تھے جو یمن کے تھے، 500 کلومیٹر دور کے، اور ان کا پیشہ کیا تھا؟ یہ جنات کو بھگایا کرتے تھے، جھاڑ پھونک کا ان کا کام تھا، آصف زدہ لوگوں کو یہ ٹھیک کیا کرتے تھے۔ جب ان تک بات پہنچی کہ مکہ میں ایک پاگل ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو یہ خیر کی نیت سے نکلے تھے۔ کیا کہتے ہیں یہ زماد الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا ہے جا رہا ہوں، حرم بھی قریب ہے، طواف ہو جائے گا اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کر دوں گا، ان کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی، بھلے سے بھلے جن کو میں نے ہٹا دیا ہے، بھلے سے بھلے پاگل کو میں نے ٹھیک کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علاج کی نیت سے نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے بعد آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ وہی ہیں جن کو پاگل کہا جاتا ہے۔ دیکھیے جذبات پر کنٹرول اللہ کے نبی نے کیسا کیا۔ ہم اور آپ کو اپنے بستی میں سے کوئی پاگل کہے تو وقتی طور پر سوچیں گے پتہ نہیں اس کے گھر کا ہے، اس کو ماروں گا، اس کا باپ دادا ہمارے اوپر چڑھائے گا، لیکن ایک پردیسی آ کے ہمارے گھر میں بولے گا پاگل ہیں آپ، تو سٹاک سے مار دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ آپ نے کہا ان الحمدللہ، جواب دے رہے، انہوں نے کہا نا آپ پاگل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آپ نے یہ کہا، یہ وہ جو امام خطبہ دیتے ہیں اس سے تھوڑا ایک لفظ کم ہے اس میں، آپ نے جب یہ کہا دوبارہ کہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کلمات کو دہرایا، کہا تیسری بار کہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار کہا آپ پاگل نہیں ہیں، میں فصاحت و بلاغت سے اپنے آپ کے اندر پوری علم پاتا ہوں، ایسا کلام میں نے کہیں نہیں پایا۔ ہاتھ بڑھائیے اگر آپ پاگل ہیں۔ دیکھیے آئے تھے علاج کرنے کے لیے، لیکن اپنے عقیدے کا علاج کر کے چلے جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اپنے قوم اور قبیل میں جا کے دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کہا کرتے تھے یہ لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ آپ جانتے ہیں شعراء کے کلام میں بہت اثر ہوتا تھا، یہ لوگ کہتے ہیں اثر ہوتا، آج بھی اثر ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ شاعر ہے اور شعر و شاعری کے تمام سخن سے یہ واقف ہیں اور ایسا بہترین شعر بناتے ہیں اور اس شعر کی وجہ سے لوگوں کو اپنا قائل کر لیتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، اشعار سے کا علم ہم نے آپ کو نہیں دیا، شعر و شاعری کا علم، اور آپ کے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ شعر و شاعری کریں، شعر و شاعری ہم نے آپ کو نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان دنوں شعر و شاعری کا بہت عرب والے عربی دانی پر بہت فخر محسوس کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بازار لگتا ہے نا سونے چاندی اور زیورات وغیرہ کا اور مارکیٹنگ وغیرہ کا، عرب میں بازار ادب کا لگتا تھا، ادب کا بازار لگتا تھا، وہاں پر زبان کا بازار لگتا تھا، سال بھر لوگ لکھتے تھے عربی شعر وغیرہ، مضامین نثر وغیرہ، اور پھر لا کر ایک حکم کے کئی بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے وہاں پر، لا کر وہ رکھتے تھے، جن کے شعر اچھے ہو جاتے تھے ان کے شعر کو سال بھر کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار پر چسپاں کر دیا جاتا تھا۔ تو لگا کہ یہ شعر و شاعری والے ہیں، اور پھر لوگ ان کے شعر کے معنی مفاہیم کو نہیں دیکھتے تھے، ان کے الفاظ کی بناوٹ، اس میں جو عربی دانی داخل کی ہوتی تھی، لوگ اس کے بھی دیوانہ ہو جاتے تھے۔ بعض لوگوں نے جو اشارہ اور کنایات وغیرہ اس میں استعمال کیا ہوا ہوتا تھا اس کے لوگ قائل ہو جاتے تھے۔ اللہ فرماتا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء لوگوں کے تو گمراہ لوگ اتباع کرتے ہیں، عقل نہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں مراد وہ شعراء ہیں جو کفار کے شعراء ہیں۔ یہ یہاں سے قطعی طور پر نہ سمجھ لیں کہ شعر و شاعری اسلام کے اندر جائز نہیں، جائز ہے، بلکہ بسا اوقات مطلوب بھی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہترین شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر اور تمام جنگوں کے اندر جب ادھر سے ہجو گوئی کی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو کہتے تھے تم میری جانب سے جواب دو، تو وہ شعر و شاعری میں جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ شاعر لوگ اکثر شاعر لوگ اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں زبان کے چکر میں۔ ایک اردو کا شعر سناتا ہوں، ایک شاعر کہتا ہے جنت کو لے اڑے ہم نظر و نیاز میں، جنت کو لے اڑے ہم نظر و نیاز میں، پھنس کر وہاں بھی رہ گیا روزہ نماز میں۔ اب دیکھیں نظر و نیاز کی اہمیت نماز اور روزہ سے کتنا زیادہ بڑھا دیا گیا۔ اگر اس کی عقل ہوتی بھیا جنت میں جانا ہے تو اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا فضل نمازی روزے داروں پر ہوگا، تو کبھی کبھار شعراء اس قسم کے بات کہہ دیا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے کہا یہ شاعر، اللہ نے کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے آپ کی دعوت میں جو باتیں آتی تھیں اس کے تعلق سے ابھی آخری حربہ تھا اور مضبوط حربہ تھا، شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیا۔ کہتے تھے یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بات مان لیتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اس بات کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ بات دوبارہ مر کر زندہ ہونے کی بات کہتے ہیں، یہ بات تو ہماری عقل میں نہیں آتی ہے، ہم ہڈی ہو جائیں گے، سڑ گل جائیں گے تو کیسے ہم زندہ کیے جائیں گے؟ اس قسم کے شکوک و شبہات ایسے پیدا کیے جانے لگے کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری تھی وہ آپ کے قریب نہیں آتے تھے، جن کے دلوں کے اندر بیماری تھی وہ آپ کے قریب نہیں آتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کے ان کی باتوں کا قرآن میں ذکر کیا، وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ آپ سورہ قاف پڑھیں گے تو اس میں ہے قاف والقرآن المجید بل عجیبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، سل جائیں گے، گل جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اس قسم کی وہ باتیں کہتے تھے اور یوں انکار کرتے تھے، شک پیدا کرتے تھے۔ اس میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں، عاص بن وائل السہمی، یہ بھی ولید بن مغیرہ کی طرح اور ابو لہب کی طرح عاص بن وائل السہمی، اور بعض لوگ سہمی کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں روڑا ڈالنے والے لوگوں میں پیش رہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن یہ بطحا یعنی مکہ کے باہری علاقے میں گئے جہاں ریت ریگستان کا ایریا ہے، وہاں پہنچتے ہیں تو اس کو ایک ہڈی مل گئی، اس کو ایک ہڈی ملی، بالکل پھسپھسی سی اس کی حالت ہو چکی تھی۔ اس نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو مسل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے تمام لوگوں سے کہا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جب بوسیدہ ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بہت بہترین جواب دیا۔ اللہ نے کہا کیا تم اپنے خلقت پر غور نہیں کرتے ہو؟ پانی کے قطرے سے پیدا کیے گئے، تم تو تھے ہی نہیں،
तुम तो थे ही नहीं। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना थुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा। अल्लाह फरमाता देखते नहीं हो, मामूली कतरे से तुमको पैदा किया, तुम्हारा कोई नक्शा नहीं था, तुम्हारी कोई साख पहचान नहीं थी, हमने तुमको शक्ल सूरत दिया। दुनिया में भी इंजीनियर लोग जब कुछ बनाता है तो पहली बार नक्शा बनाने में उसको दुश्वारी होती है, उसको तोड़ मरोड़ दीजिए, कहिए दोबारा वही बनाइए, बस क्लिक करके प्रिंट निकाल के दे देगा। अल्लाह फरमाता है कुछ नहीं थे, हमने बनाया है। और तुम्हारे जिस्म की रीढ़ की एक हड्डी ज़मीन पर हराम है, हम ना देख पाएँ, एक ज़मीन का थोड़ा सा हमारा रीढ़ की हड्डी ज़मीन नहीं खाती है। अल्लाह फरमाता है कल क़यामत के दिन उसी के ज़रिए से ज़िंदा कर दिए जाओगे। सबों का नक्शा मेरे हाथों में है और मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। पहली बात तो ये अक़ीदा रखें, अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल है ही नहीं। फिर अल्लाह ने कहा एक बार पैदा कर चुके हैं तो दूसरी बार पैदा करने में क्या दुश्वारी है। और फिर एक जगह अल्लाह ने फरमाया अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, ज़रा इतनी भी अक्ल नहीं रखते हो। एक इंसान दुनिया में पैदा हुआ, पूरी ज़िंदगी मजलूमियत की गुजार कर चला जाता है, उसे इंसाफ कहाँ मिला उसे इंसाफ? उसको इंसाफ चाहिए, इसलिए तो एक ऐसा दिन कायम किया गया जहाँ जालिम मजलूम सब खड़े होंगे, अल्लाह सबका बदला दिलाएगा, जालिमों को बदला दिलाएगा, मजलूमों को बदला दिलाएगा, जालिमों को सज़ा मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन बातों को अक़ल के अंदर लाया करो। इसी तरीके से उन लोगों ने जो हरबा इख्तियार किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से लोगों को रोकने के लिए, उसमें था कुरान के मुकाबले में पहलों के वाक़यात, किस्से, कहानियाँ, अफसानों को सुनाना शुरू किया। इसमें सबसे आगे पेश जब देखा कि ये तमाम चीज़ें कामयाब नहीं हो रही हैं, दिन ब दिन बढ़े जा रहे हैं, अभी वो हालात हमने नहीं लाया, शेब अबी तालिब में बंद हो जाना, मुसलमानों का सोशल बाइकाट हो जाना, परेशानियाँ कैसी आई, अभी परेशानियों का सिलसिला नहीं है, शहीद होने का सिलसिला भी शुरू नहीं हम बयान कर रहे हैं। सिर्फ इब्तिदाई दिनों में रोकने की जो कोशिशें की गई हैं उनमें नदर बिन हारिस ये मकाम हीरा गए और वहाँ जाकर उन्होंने बादशाहों के वाक़यात को सीखा, रुस्तम और इस्फंदियार वगैरह के किस्से कहानियों को सीखा और सीखने के बाद मक्का वापस पलट कर आया। जहाँ जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कुरान करके लोगों को समझाते, ये पीछे से जाता और उन्हीं वाक़यात को सुनाता और कहता अरे मोहम्मद की बातों में तो दिल को सुकून कहाँ मिलता, वसवसा होता दोबारा ज़िंदा होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरे वाक़यात सुनो, मेरे वाक़यात सुनो, कितने बेहतरीन वाक़यात हैं। और किस्से कहानियाँ तो किसको अच्छा नहीं लगता है। तो जो जिन दिलों के अंदर रोग और मर्ज होता था वो फंस जाता था, बाकी लोग नहीं। इसी तरीके से इसमें और भी जो बातें की गई हैं वो इंशाअल्लाह जुल्म जोर का सिलसिला शुरू होता है, सौदेबाजियाँ शुरू होती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़रीदने की कोशिश की गई। एक और उसी में जो शोशा खड़ा किया जाता था उसका मैं जवाब दे देता हूँ। वो लोग कहते थे अजी इसको रसूल कैसे मानेंगे, हमारी तरह खाता है पीता है, माले हादर रसूल याकुल ताम वयमशी फिल अस्वाक, ये रसूल होने का दावा करता है, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह पीता है, हमारी तरह बाज़ारों में जाता, इसको हम कैसे रसूल मान लेंगे। रसूल होता वो अलग शान बान वाला होता। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इंसानों ही में से एक नबी बनाकर भेजा। अल्लाह के नबी के दिल से वसवसात को ख़त्म कराना, आपको तसल्ली दिला दिया गया कि आप नबी होने वाले हैं, आपको रब की जानिब से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। एक ही मरतबा तो इस दुनिया में जिब्राइल अमीन को देखा था, नबी जैसे मजबूत ताकतवर इंसान दस्सिरूनी वाली बात अगर घर में कहने लगे, भला अगर फरिश्ता ही समझाने के लिए आ जाता तो कोई बात कैसे सुनता, या तो मतलब ही फोत हो जाता। तो इस तरीके के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया। आगे की बातें इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में, चूँकि आज वक्त काफ़ी हो चला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को जो भी बातें सुन रहे हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को, चूँकि बीच में अक़ीदे वाली भी बातें आ रही हैं, बास बादल मौत पर ईमान को मजबूत करने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।